یہ پیغام 20ویں صدی کے نبی اور ہمارے پیارے بھائی ولیم میرین برینم کی جانب سے 14 جون 1957 شام کے وقت انڈیانا پولس، انڈیانا، USA میں پرچار کیا گیا، جس کا انگریزی ٹائٹل دی کوئین آف دی ساؤتھ اور اردو عنوان دکن کی ملکہ ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ شکریہ۔ خداوند نے چاہا تو میں وہاں ہوں گا۔ آپ کا شکریہ۔ تشریف رکھیے۔ آج شام یہاں موجود ہونا اور یہ عجیب احساس لوگوں کا جوابی رد عمل اور ایک اعزاز ہے، اور مجھے دوبارہ یہاں مدعو کرنے کے لیے ان بھائیوں کا اور اگلے سال کی کنونشن میں مدعو کرنے پر آپ کا بے حد شکریہ، اور میری دعا ہے کہ آسمانی باپ اس ایک اور سال کے لیے ہمیں دیکھے اور ہماری محنت کے ثمر میں ہمیں ہزاروں روحیں عطا کرے، اور ہم اگلے سال تندرستی میں، شادمانی میں اور خدا کی تمجید کرتے ہوئے چاٹانوگا میں ملیں گے۔ یہ ہفتہ میرے لیے بہت عظیم رہا ہے۔ لوگوں کے ساتھ بہت سی شخصی ملاقاتیں ہوئی، جن میں سے اکثر باقاعدہ مہم کے دوران ہوئی، لیکن اس کنونشن میں ایسا کرنا میرے لیے مقرر تھا، اور میں نے روح القدس کو کمرے میں جنبش کرتے اور ان کاموں کو کرتے دیکھا جو اس نے سر انجام دیے ہیں۔ چند لمحے پہلے ہی میں ایمرجنسی والے کمرے سے نکلا، اور وہاں پر میرا سامنا ایک اندھے اور بہرے اور مفلوج سے ہوا۔ ایک بیساکھیوں والا شخص میرے وہاں سے روانہ ہونے کے وقت بغیر بیساکھیوں کے ادھر ادھر چل پھر رہا تھا۔ کینیڈا سے ایک نوعمر لڑکا ویل چیئر پر بیٹھا تھا، اسے پٹھوں کی کوئی تکلیف تھی۔ میں بھول گیا ہوں کہ اسے کیا کہتے ہیں، اور اس نے کہا، دیکھیے میں اپنا ہاتھ اوپر اٹھا سکتا ہوں۔ اس کا باپ اور دیگر لوگ رو رہے تھے، اور دیکھا گیا کہ ایک بہرا شخص جو سن نہیں سکتا تھا سننے لگ گیا، اور مختلف اور ایک چھوٹی سی بچی جو پیدائش ہی سے مفلوج تھی اپنی ماں کے بازوؤں میں سے اٹھ بیٹھی، اور وہ سب شادمان ہو گئے۔ یہ سب کچھ ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح کا رحم دکھانے کے لیے ہے۔ آج شام ہمارے ساتھ مسیحی تاجر بھی ہیں، میرے اچھے دوست برادر ڈیماس شکرائن اور دیگر بھی ہیں۔ ہم صبح کو واشنگٹن ہوٹل میں گفتگو کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آپ کی دعاؤں اور آپ کے تعاون کا شکریہ، اور اب میں دعا کرتا ہوں کہ جب تک کہ یہ عبادت جاری رہے خدا کی برکات جاری رہیں، اور یاد رکھ کہ میرے لیے دعا کیا کرو، اور میں ایسا شخص ہوں جسے دعا کی ضرورت ہے۔ اب اس کا مبارک کلام کھولنے سے پہلے آئیے تھوڑی دیر اپنے سروں کو جھکائیں۔ مبارک خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں کیونکہ تو ہم پر ایسا مہربان ہوا کہ ہمیں اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہونے دیا۔ طوفان کے باوجود لوگ ابھی تک آ رہے ہیں، ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں، اور وہ اس طرح کبھی باہر نہیں نکلے جیسا اب دیکھا جا رہا ہے، لیکن وہ اس لیے آئے ہیں کہ تجھ سے کون سی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم گیتوں اور کلام اور دعا کے وسیلے خدمت سر انجام دیں تو تیرا پاک روح آج رات ہمارے درمیان کام کرے، اور ہمیں کثرت و بہتات سے عطا کرے۔ اپنے کلام کو برکت دے، تیرا کلام سچائی ہے، اور بخش دے کہ روح القدس اگلے چند لمحات میں کلام کو لے اور اسے ان کے دلوں کے اندر ڈالے جو مایوسی کی حد تک ضرورت مند ہیں، کیونکہ ہم یہ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ دیر ہو چکی ہے، اور میرا خیال ہے کہ عبادت کے بعد مجھے سینکڑوں لوگوں کے لیے دعا کرنا ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اول چیز اول ہی ہے، یعنی نجات۔ اور آج رات کے لیے اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو میں نے متی کی انجیل 12 باب کی 42ویں آیت تلاوت کرنے کا انتخاب کیا ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ چند لمحوں سے زیادہ نہ بولوں، اس لیے غور سے سنیے گا۔ دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔
ہمارے مبارک خداوند کا سامنا ابھی ابھی اپنے ناقدین سے ہوا تھا، اور جب انہوں نے اس کے دعوی سنے تو ملی جلی بھیڑ ظاہر ہو گئی۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے اور ایسا ہی ہوگا جہاں بھی انجیل کی منادی کی جاتی ہے اور بالخصوص معکوف الفطرت کام ہوتے ہیں تو ملی جلی بھیڑ ظاہر ہو جاتی ہے، جن میں سے کچھ ایماندار اور کچھ غیر ایماندار ہوتے ہیں۔ اور اس معاملہ میں اس وقت کے بہت سے علماء کلام مقدس یعنی ان کے اپنے علم الہیات میں تربیت یافتہ فریسی اور صدوقی جو بری نہیں بلکہ اچھی شہرت رکھتے تھے، ایسے اشخاص تھے جنہیں اپنی زندگیاں الزامات سے بالا تر ہو کر گزارنا اور خدا کے گھر میں اپنا مقام قائم رکھنا تھا۔ وہ ایسے اشخاص تھے جنہیں کاہن بننے سے قبل ایک خاص سلسلہ نسب میں پیدا ہونا ضرور تھا اور ان سے پہلے ان کے والدوں کا کاہن ہونا ضرور تھا، لیکن تو بھی ایک اچھے تربیت یافتہ بائبل مقدس کی تعلیمات میں صاحب علم شخص کا غیر ایماندار ہونا ممکن ہے، کیونکہ میں یہ توقع نہیں کر سکتا کہ آج شام امریکہ میں ہمارے پاس بہت افراد ہوں جو اس زمانہ کے ان علماء کی برابری کر سکتے ہوں، اس لیے کہ وہ صاحب علم افراد تھے۔ اور جب اخلاقی معیار کی بات آئی تو ان کا بے الزام پایا جانا لازم ہوتا تھا اور اپنے کلام کو جانتے تھے جیسے آج کل وہ مذہبی اصولوں سے واقف ہوتے ہیں، لیکن تو بھی یہ ممکن ہے کہ آدمی انتہا کے مخلص ہوں، بائبل مقدس کے عالم بھی ہوں، مگر پھر بھی ان کی تعلیمات غلط ہوں، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے لیے ایسا ممکن ہے۔ اور ان فریسیوں نے ہمارے مبارک خداوند کے عظیم اور حیرت انگیز کام کا سن رکھا تھا، مگر ظاہراً اس کی تعلیم ان کے لیے نہیں تھی۔ لیکن سب سے بابرکت بات جو ہم اب سوچ سکتے ہیں یہ ہے کہ یہ بائبل مقدس کے نوشتوں کی بالکل درست تعلیم تھی اور خدا اس کے ساتھ کام کر رہا تھا اور اس کی منادی کے الفاظ کی تصدیق کر رہا تھا۔ یہ بات ہے جو فرق پیدا کرتی ہے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہو خدا اس کی تصدیق کرتا ہو۔ آدمی کچھ بھی بیان کر سکتا ہے، لیکن اگر خدا اس کی تصدیق نہ کرے تو پھر بات اس طرح نہیں ہوتی۔ خدا ہمیشہ اپنے کلام کی تصدیق کرتا ہے، لیکن جہاں مفوق الفطرت کام ہو وہاں لوگوں کی ملی جلی بھیڑ کی توجہ مبذول ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم مصر میں جا کر دیکھتے کہ جب موسیٰ اور ہارون جب وہ مصر میں تھے تو مفوق الفطرت کام ہوئے، ایک ملی جلی بھیڑ ان کے ساتھ بیابان تک چلی آئی جو آخر کار کوس کی مخالفت کے باعث ہلاک ہو گئی۔ لیکن خدا نے ہمیشہ اپنے کلام کی تصدیق کی ہے، لیکن زندہ خدا اپنے کلام میں موجود رہتا ہے اور ہر پشت میں اپنے کلام کو حقیقی بناتا ہے۔ جیسا کہ بائبل بیان کرتی ہے وہ اسے بدروح یا بال زبوب کا حامل ہونے کا الزام دیتے رہے، اور بال زبوب بدروحوں کا سردار تھا اور ان کے اسے یہ نام دینے کا سبب یہ تھا کہ اس کے پاس ایک خاص اختیار تھا کہ وہ اپنے سامعین کی طرف دیکھتا تھا تو ان کے نام جان لیتا تھا۔ وہ انہیں یہ بھی بتا سکتا تھا کہ ان کے دلوں کے خیالات کیا ہوتے ہیں۔ اور ایک خوب تربیت یافتہ متحد یہودی یسوع کے فلپس نامی ایک شاگرد کی دعوت پر اس کے پاس آیا۔ اسے اس کا دوست ناتنیل ملا جو دعا کر رہا تھا اور وہ اسے یسوع کے پاس لایا، اور جب یسوع نے اسے دیکھا تو کہا، دیکھو ایک حقیقی اسرائیلی جس میں مکر نہیں۔ اور اس نے کہا، ربی تو مجھے کب سے جانتا ہے؟ اس بات نے اسے حیران کر دیا، اور یسوع نے کہا، اس سے پہلے کہ فلپس تجھ سے ملا جب تو درخت کے نیچے تھا تب میں نے تجھے دیکھا۔ اور یہ پھر یہ شخص جو ایک پختہ یہودی تھا نوشتوں کو ان کی درست روشنی میں دیکھ کر بولا، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، کیونکہ ایک مفوق الفطرت کام ہوا تھا اور وہ پہچان گیا کہ یہ مسیح ہے۔ لیکن فریسیوں، فقیہوں اور اس زمانہ کے ذہین لوگوں نے کہا، یہ شخص بال زبوب ہے، وہ ان کاموں کو شیطان کی مدد یا طاقت سے کرتا ہے۔ اور
और यस्सु ने कहा अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो उसकी बादशाही में फूट पड़ जाएगी। और खुद मुझे ये जानकर इत्मीनान हासिल होता है कि शैतान के पास शिफा देने का कोई इख्तियार नहीं, इसलिए कि शिफा तख्लीकी काम है और शैतान तख्लीककार नहीं है। वो फक्त उन चीज़ों को उलट सकता है जिनको खुदा ने पहले तख्लीक कर रखा हो। खालिक सिर्फ खुदा है, इसलिए इलाही शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं। दवाई तामीर या तख्लीक का काम नहीं करती। दवाई जरासीमों को मारती है, जबकि ऑपरेशन तल्फ करने का सबब बनता है। मगर खुदा शिफा देता है। मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। अब हम देखते हैं कि इलाही शिफा के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। हम देखते हैं कि अदवाती डॉक्टर सर्जन के बारे कहेगा उस कसाई के पास मत जाना, आपको किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। आप सर्जन के पास जाएंगे तो वो अद्वितीय डॉक्टर के बारे कहेगा आपको शुगर की गोलियां खाने की जरूरत नहीं, आपको ऑपरेशन की जरूरत है। दस्ती मालिक के बारे में दोनों ही कहेंगे वो कुछ भी नहीं करता बल्कि महज आपकी हड्डियां हिला देता है। दस्ती मालिक यही बात हड्डियों के मालिक के बारे में कहेगा, वो सिर्फ आपकी मालिश ही करता है। और वो सब कहेंगे मनाद हिला हुआ है कि वो बीमारों के लिए दुआ करता है। और अगर हम इसे दुरुस्त रोशनी में देखें और जब आप इस तरह के रवैये देखें जैसे बयान किए गए, तो इससे नजर आता है कि इसके पीछे कहीं कोई खुदगर्जी की तहरीक मौजूद है। हम जानते हैं कि सर्जन अच्छा काम करते हैं, हम जानते हैं कि अद्वियात का डॉक्टर, दस्ती मालिक, हड्डियों का डॉक्टर अच्छा काम करता है। और अगर हम अपने साथ वाले इंसान के लिए दुरुस्त एहसास रखते हों और हमारा मुहर्रिक दुरुस्त हो और इसके साथ पैसा शामिल ना हो, तो हम अपने बाजू और अपनी कोशिशें यकजा कर लेंगे ताकि मुसाफिर के लिए जब वो इधर से गुजरे जिंदगी को ज्यादा सहल बना सके। ये अकब में मौजूद मुहर्रिक होता है जो हुक्मरानी करता है कि कोई आदमी कैसा हो। यस्सु उन्हें इस पर मलामत करता रहा था। खुदा के बंदे तमाम ज़मानों में काम करते रहे हैं। माजी में बाइबल के ज़माना में जब कभी कोई मोजज़ा हुआ तो उन्होंने इस मोजज़ा के लिए खुदावन का शुक्र अदा किया। लेकिन हम मुख्तलिफ ज़माना में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब कोई इलाही शिफा के बारे में कुछ कहता है तो वो जाकर डॉक्टर को बुला लाते हैं और उसे मुआयना करने और टेस्ट लेने देते हैं ताकि इसके दुरुस्त होने को देख सकें। ये बेइत्तेकादी की इब्तदाई बुनियाद है। ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्माद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। हम इसलिए शिफा पाते हैं क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि हमें शिफा मिल गई। जब मूसा ने जलती झाड़ी में फरिश्ता को देखा तब क्या होता अगर मूसा कहता मैं इसे देखूंगा, फिर मैं कुछ पत्ते तोड़कर लेबोरेटरी के ले जाऊंगा ताकि देखा जाए कि इन पत्तों पर कौन सा केमिकल स्प्रे किया गया है कि ये जलते नहीं। खुदा उससे कभी बात न करता, बल्कि मूसा ने अपने जूते उतारे, बादल होकर आगे आया और जलती झाड़ी से बात की और इसने मूसा से बात की। इसी तरह आज हम खुदा के साथ करते हैं। हम साइंसी तरीका से ये या वो नहीं करते, हम फक्त खुदा को उसके कलाम के मुताबिक लेते हैं और जो चीज़ें मौजूद नहीं होती उनको ऐसे बुला लेते हैं गोया कि वो मौजूद थी। हमें किसी लेबोरेटरी टेस्ट की जरूरत नहीं, खुदा का कलाम टेस्ट के लिए काफ़ी है। गुज़श्ता तमाम बरसों में इसका दुरुस्त होना हर बार साबित हुआ है और हमें बस इसी की ज़रूरत है। लेकिन उन दिनों लोग मौजूदात के आदी थे, उन्होंने इस पर कभी सवाल नहीं उठाया, मगर आजकल लगातार सवाल उठता है जिससे ये ईमानदार या कमज़ोर ईमान वाले के लिए मुश्किल बन जाता है। फिर दोबारा हम देखते हैं कि हर जमाना में खुदा ने किसी न किसी जगह पर किसी शख्स को मौजूद रखा जिस पर हाथ रखकर उसके वसीले काम करे। इब्तदाई आलम से उसने खुद को कभी गवाही के बगैर नहीं रखा, हर जमाना में उसने गवाही मौजूद रखी। और पीछे इसराइल के सुनहरी दौर में जिसका अब हमें फिर सामना है, खुदा ने सुलेमान नामी एक आदमी को नेमत बख्शी थी। दुनिया में जहाँ तक बाइबल की मुनादी की गई है उसे अहले दानिश तस्लीम किया गया है। उसने खुदा से हिकमत की दरख्वास्त की ताकि लोगों की रहनुमाई कर सके, और जब कलीसिया को कोई नेमत दी जाती है और कलीसिया उसे कबूल करने से इनकार कर दे तो वो नेमत बेअसर हो जाती है। लेकिन जब कलीसिया को नेमत दी जाए और कलीसिया इसे कबूल करे तो फिर ये कलीसिया के लिए ये सुनहरी दौर बन जाता है।
بنی اسرائیل سلیمان کے تخت اپنے سنہری دور میں زندگی گزار رہے تھے۔ تمام بنی اسرائیل اس حیرت انگیز نعمت کے لیے خدا کو جلال دیتے تھے۔ یہ کاملیت کے ساتھ کام کر رہی تھی اور وہ نتائج دیکھ سکتے تھے۔ یہ محض دکھاوا نہیں تھا، یہ خدا کی طرف سے ایک حقیقی نعمت تھی۔ اور جب راہگیر اس ملک میں سے گزرتے خدا کی اس نعمت، عظیم نعمت کے بارے میں سنتے تو وہ جا کر اوروں کو بتاتے۔ یہ طریقہ ہے جس سے خوشخبری پھیلتی ہے۔ کوئی ایک کسی دوسرے کو بتاتا ہے اور پھر اس وقت کی معلوم دنیا کے انتہائی حصوں میں ایک چھوٹی سی غیر قوم ملکہ تھی جسے سبا کی ملکہ کہا جاتا تھا، اور اس کی عظیم سلطنت کے لوگ جو اسرائیل سے گزر کر آتے تھے کہتے تھے، تمہیں اس عظیم نعمت کو دیکھنا چاہیے جو خدا نے اسرائیل کو بخشی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمان سننے سے، اس کے بارے گفتگو کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم خدا کی اچھی باتوں کے بارے میں کافی گفتگو نہیں کرتے۔ آج رات زندہ خدا کی کلیسیا ٹیلی ویژن پر پروگراموں، گیند کی قسم کے کھیلوں اور اس طرح کی دیگر چیزوں کے بارے میں بے شمار باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو یسوع مسیح کی مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت کی گواہی دینا اور اپنی پوری زندگی کو اسی کی لپیٹ میں رہنے دینا چاہیے۔ بس جیسے جیسے لوگ آتے جاتے رہے، ملکہ اس کے بارے میں سنتی رہی، حتیٰ کہ اتنا زیادہ سننے کے بعد اس کے اندر دیکھنے کی تڑپ پیدا ہو گئی۔ اگر آپ درست زندگی گزارتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یسوع مسیح کے ساتھ کتنی بھلائی کرتا رہا ہے، تو یعنی یسوع مسیح آپ کے ساتھ کتنی بھلائی کرتا رہا ہے، تو وہ اسے دیکھنے کی آرزو کرنا شروع کر دیں گے۔ ایسی چیز جو ان تمام دنیاوی بیہودہ تحریکات کی جگہ لے لے گی۔ جیسا کہ میں نے کل شام کہا کہ صاحبان و صاحبات کیوں کر یہ جرأت کر سکتے ہیں؟ آپ کو ان کاموں کا کوئی حق نہیں۔ آپ قیمت سے خریدے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے نہیں، آپ یسوع مسیح کے بیش قیمت خون کی قیمت سے خریدے گئے ہیں، اور آپ اپنے نہیں کہ اپنی زندگی کو پرے پھینک دیں اور اپنی مرضی کے مطابق جئیں۔ آپ کو قانونی طور پر کوئی حق نہیں کہ جس زندگی کو مسیح نے خرید رکھا ہے اسے لے کر شیطان کے ہاتھ بیچ دیں۔ آپ کے پاس ایسا کرنے کا حق نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے تشنگی کی بات کی، جو تشنگی آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، خدا نے آپ کو اس تشنگی کے ساتھ بنایا تھا۔ یہ آپ کے لیے خدا کی بناوٹ کا حصہ ہے۔ اس نے آپ کو بنایا اور اپنے لیے آپ کے اندر تشنگی رکھی، لیکن آپ اسے دنیاوی تفریحات جیسے کہ رقص، شراب نوشی، تمباکو نوشی، جوا، شہوت یعنی دنیاوی چیزوں سے اس بابرکت مقدس پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں، اور ایسا کرتے ہوئے آپ خدا کے ساتھ دھوکہ دہی اور ڈاکہ زنی کر رہے ہیں۔ اس ملکہ کو پیاس محسوس ہونا شروع ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ سن رہی ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو وہ تبھی کوئی قدم اٹھانے پر راضی ہوگی اگر یہ سچ ہوگا۔ بس وہ اپنے ذہن میں فیصلہ کرتی ہے کہ وہ محض کسی کے الفاظ پر نہیں جائے گی۔ مجھے یہ بات پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب فلپس درخت کے نیچے ناتنیل کو جا کر ملا تو ناتنیل نے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر جواب جو کوئی دے سکتا تھا، فلپس نے وہی جواب دیا۔ اس نے کہا، چل کر دیکھ لے۔ یہ اطمینان بخش طریقہ ہے، چل کر دیکھ لے۔ اور ملکہ چونکہ جانتی تھی کہ وہ فانی ہے اور وہ تاریک ابدیت میں جا سکتی ہے، اگر نامعلوم دنیا سے کوئی روشنی کی کرن اس کی طرف آئی ہے تو یہ اس کی اپنی منزل کی طرف کسی چیز کو منعکس کرے گی۔ اس نے اسے دیکھنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ میں خدا سے چاہوں گا کہ آج رات یہ خواہش ہر امریکی شہری کے اندر پیدا ہو جائے۔ اب آپ نے جانے کی تیاری کر لی۔ اب یاد رکھیے کہ اسے کس چیز کا سامنا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک عورت تھی اور اسے 3 مہینے کا صحرائی سفر کرنا تھا، وہ بھی کسی ایئر کنڈیشن کیڈلاک پر نہیں بلکہ ایک اونٹ کی پشت پر۔ بعض اوقات لوگ چاہتے ہیں کہ بس یسوع آئے اور ان کے حلق سے اتر جائے۔ وہ اس طرح نہیں آتا، آپ کا خواہش مند ہونا ضروری ہے۔ بس جب وہ حقیقی ایمان اس کے دل کے اندر ٹھہر گیا کہ اس کا سچ ہونا یا نہ ہونا دیکھ سکے، تو اس نے پرواہ نہ کی کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ اس نے یہ دیکھنے کا پختہ ارادہ کر لیا کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں۔ مجھے یہ بات پسند ہے۔ اگر
اگر انڈیانا پولس کی اس عبادت کے چرچے نے لوگوں کے اندر یہ بات پیدا کی ہوتی کہ وہ آ کر دیکھیں کہ آیا لوگوں کا یہ گروہ حقیقی روح القدس رکھتا ہے یا نہیں، یا یہ کہ روح القدس کے بپتسمہ جیسی کوئی چیز ہے یا نہیں، تو انہوں نے ایسا کیا ہوتا۔ اگر انہوں نے اپنی زندگی کو کسی کلیسیا کے عقیدے یا دنیاوی تفریح کے سبب روک نہ رکھا ہوتا، وہ خود کو ان چیزوں سے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ یہ جگہ مسیح کو ملنا چاہیے تھی۔ یہ درست ہے۔ اب ملاحظہ کیجئے کہ اونٹ کی پشت پر صحرا پار کرتے ہوئے اسے تقریباً 9 دن لگ گئے۔ اپنے نقشہ پر پیمائش کر کے دیکھیے کہ یہ کتنا دور تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ صحرا میں بہت سے خطرات بھی تھے۔ وہاں اسماعیلی قزاق بھی تھے۔ وہ بیچاری عورت ایک ملکہ تنہا تھی اور اس کے مٹھی بھر خواجہ سرا اسماعیلی قزاقوں کے جمع خیزے کے سامنے کیا تھے؟ اس نے صرف یہ نہیں کہا میں خود جا کر دیکھوں گی، بلکہ اس نے کہا میں اپنے ساتھ نذرانے لے کر جاؤں گی۔ اگر یہ سچ نکلا تو جو کچھ میرے پاس ہے اسے میں اس کی مدد کے لیے دے دوں گی۔ مجھے یہ بات پسند ہے۔ اور اس نے اپنے اونٹوں کو لبان اور سونے اور چاندی سے لاد لیا، اور یہ ڈاکوں کے لیے کیسا کامل انتظام تھا۔ لیکن وہ ایمان رکھتی تھی کہ وہ اسے دیکھے گی، اور اگر آپ یہ دیکھنے کا پختہ ارادہ کر لیں کہ آیا یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے یا نہیں، اور قیمت کی پرواہ نہ کریں، تو خدا آپ کے لیے راستہ بنائے گا کہ آپ یہ دیکھ پائیں۔ یہ سچ ہے۔ اس نے اپنے تحائف لیے اور انہیں اپنے اونٹوں پر رکھا اور چل پڑی۔ وہ چھوٹی سی عورت دن رات صحرا میں چلتی رہی، اس ارادہ کے ساتھ کہ جا کر دیکھے کہ آیا خدا کی یہ نعمت در حقیقت کام کر رہی ہے یا نہیں۔ اس نے سوچا میں نے اپنے دور میں یہ کبھی نہیں سنا، لیکن میں جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ آیا یہ سچ ہے۔ بالآخر وہ پھاٹکوں تک پہنچ گئی۔ وہ ایک رات بیداری دیکھنے کے لیے قیام کرنے نہیں آئی تھی۔ وہ اس وقت تک ٹھہرے رہنا چاہتی تھی جب تک کہ وہ قائل نہ ہو جائے۔ اے خدا، میری دعا ہے کہ لوگ ایسا ہی رویہ حاصل کر لیں، اس وقت تک ٹھہرے رہیں جب تک یہ پورا نہ ہو جائے۔ پورا یقین کر لے کہ وہ جان گئے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ مغربہ تک آئیں اور کہیں خداوند اگر تو چاہتا ہے کہ میرے پاس روح القدس ہو تو مجھے یہ دے، لیکن اگر تو نے مجھے نہ دیا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سبب ہے کہ آپ اسے حاصل نہیں کر پاتے۔ جب آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے، مجھے تو کوئی فرق دکھائی نہیں دے رہا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی شفا نہیں ہے۔ اس وقت تک ٹھہرے رہے جب تک قائلیت نہ آ جائے۔ اس نے اپنے اونٹوں پر سے سامان اتارا، اس نے اپنے سپاہیوں کو پرے ہٹا دیا، اور جب وہ محل کے چبوترے کی طرف بڑھی اور دروازے پر کھڑی ہوئی تو اس نے خدا کی اس عظیم نعمت کو سلیمان پر جنبش کرتے دیکھا۔ جب اس نے دل کے خیالات معلوم کر لینے والی روح کو دیکھا، حتیٰ کہ کوئی نہ تھا جو سامنے آ کر اس کی حکمت کے سامنے ٹھہر سکا۔ اس پر امتیاز کی روح تھی اور وہ بہت دنوں تک ٹھہر کر ملاحظہ کرتی رہی۔ جب وہ قائل ہو گئی تو اس نے اپنے اونٹوں پر سے اسباب اتارا اور اس کی مدد کے لیے بڑے بڑے تحائف پیش کیے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نے کہا جو کچھ میں نے دیکھا ہے سب درست ہے، اور جتنا کچھ میں نے سنا تھا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ او کاش زندہ خدا کی کلیسیا اس مقام پر آ جائے کہ وہ صلیب کے نیچے ٹھہر جائیں اور خود کو خاکسار بنائیں، حتیٰ کہ وہ قائل ہو جائیں کہ یسوع مسیح زندہ ہے اور بادشاہی کرتا ہے۔ یہ ایک عظیم گھڑی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ یہ ایک عظیم دن ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے بھیجا۔ وہ ہماری جگہ مرا، وہ معصوم تھا پر مجرم بنا، بلکہ تاکہ ہم جو مجرم تھے معصوم قرار پائیں۔ کہانی یہ ہے، اس کی حضوری میں جب آپ اپنی خرابی کی طرف مائل زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو اس پر غور و خوض کیجئے۔ یسوع آپ بنا تاکہ اس کے فضل کے وسیلے آپ وہ بن جائیں۔ آپ جو جہنم کی طرف جا رہے تھے، اس نے آپ کی جگہ لی تاکہ آپ اس کی جگہ آسمان پر بیٹھ سکیں۔ آپ جو اپنی فطرت سے ابلیس کے فرزند تھے، اس نے آپ کی فطرت یا آپ کی فطرت کا گناہ لے لیا تاکہ آپ خدا کے فرزند بن جائیں اور اس کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بیٹھ سکیں۔ کہانی یہ ہے، اور اس نے ہمیں بغیر گواہی کے نہیں چھوڑا۔ اس نے فرمایا تھا
थोड़ी देर में दुनिया मुझे फिर न देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं फिगर वाहिद मुतकल्लम है, दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर होऊंगा, और जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, बल्कि इनसे भी बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वही काम करेगा जो मैं करता हूँ। अब मैं तुम्हें बेसहारा ना छोड़ूंगा, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो तुम्हारे लिए रूह हक भेजेगा। और जब रूह कुद्स आया तो वो यस्सु की गवाही देने के लिए था। अब अगर ये सच नहीं है तो फिर खुदा ने एक ऐसा वादा किया जिसे वो पूरा करने की ताकत नहीं रखता था। मगर इस बहुत बड़े कुफराना, बेदीन और मुतशक्कक दौर में जिसमें हम रह रहे हैं, मैं इस कदर खुश हूँ कि मैं इस हकीकत पर दुनिया को चैलेंज करता हूँ कि गैर कौमों के तमाम मबूदों और सब चीज़ों और बुतों और दुनियावी चीज़ों के दरमियान एक हकीकी जिंदा बाज़दाद अजल और जिंदा यीशु मसीह है, जो आज रात भी वैसा ही हकीकी है जैसा वो गलील में था। वो नाकाम नहीं हुआ, वो नाकाम नहीं होगा, और ये यीशु इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है और वो अपने जिंदा होने का ऐलान करेगा और अपने जिंदा होने का ऐलान कर रहा है। वो हर जगह मौजूद कादिर मुतलक लामहदूद खुदा है जो कभी नाकाम नहीं हो सकता। अरे मेरे गुनाहगार दोस्तों, मैं आज रात आपसे कहता हूँ कि इस जमीन पर आप परदेसी है और आपकी अपनी मंजिल आपके सामने है। ठीक और गलत चीज आज रात आपके सामने पड़ी है। अगर आप उसकी तशनीगी को फरोग करने के ख्वाहिशमंद हैं तो खुदा ने आपको दे रखी है ताकि आप उससे मोहब्बत करें, और आप उस तशनीगी को फरोग करने के ख्वाहिशमंद है जो खुदा ने आपको दे रखी है ताकि आप उससे मोहब्बत करें, और आप उस मुकद्दस प्यास को बुझाने के लिए दुनियावी चीज़ों को खींच खींच कर अंदर ला रहे हैं। तो आसमान के खुदा ने अपने बेटे को जिंदा खड़ा कर रखा है और पाक रूह की इस जमाना में एक तोहफा के तौर पर भेजा है ताकि ये पाक रूह आपकी हर तशनीगी को लेकर फरो कर दे और आपको बाबरकत इत्मीनान अता करे। मैं आज रात उसे आपके नजात दहिंदा और इंसान और खुदा के वाहिद दरमियानी के तौर पर पेश करता हूँ, और हम जबकि थोड़ी देर के लिए सरों को झुकाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों पर तफक्कर करें। अगले 1 या 2 लम्हात के लिए खुदा के हुजूर मुखलिस और खामोश रहिए, इस पर सोचो विचार कीजिए। क्या मसीह आपके लिए ऐसा इत्मीनान बन गया है कि आपकी तमाम ख्वाहिशात उसमें मजतमा हो गई हैं? क्या वो आपकी जिंदगी का सरचश्मा बन गया है, या आप उसे परे धकेल कर अपनी आरज़ुओं को इस दुनिया की शहवतों से मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, या दुश्मन के एक और दावे के मुताबिक क्या आप इस तमन्ना को महज कलीसिया की रुकनियत से मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं और उस अजीम रूहानी पैदाइश को नजरअंदाज कर रहे हैं जो कि नजात हासिल करने का वाहिद नुस्खा है? क्योंकि जिंदगी के मुसन्निफ ने फरमाया था, जब तक कोई खुदा के रूह से पैदा ना हो वो हरगिज़ इसमें दाखिल ना होगा। जबकि आप अपना जायजा ले रहे हैं, अगर कोई ऐसा शख्स है तो कहिए, ब्रदर बैनम, मैंने मसीह का थोड़ा सा जायका चखा है, लेकिन दर हकीकत में मैंने इस मुफ्त चश्मा से कभी नहीं पिया। अभी मेरे अंदर बदअंदेशी और उलझाव मौजूद है। मैं कलीसिया का रुकन हूँ, लेकिन मैं कभी मुतमईन नहीं हो पाया, और मैं चाहता हूँ कि मसीह मेरी तसल्ली का बखरा हो। मैं इकरार करूँगा कि मैं अब भी लतीफ़ों और आर्थर गॉडफ्रे और दीगर दुनियावी अदाकारों को देखना पसंद करता हूँ। हाल ही में मैंने एक अखबार में पढ़ा जहाँ एक तबसरा निगार को 2 साल लगे हैं। हर अदाकार 3-4 माहिरीन नफ्सियात रखता है जो उसे दुरुस्त हालत में रखे। आप मसीह के पास आकर उसे अपना गुनाह उठाने वाला कबूल क्यों नहीं कर लेते, जो आपके लिए काफी हो? क्योंकि मैं आपके लिए वाज़ेह कर सकता हूँ कि वो जिंदगी का कभी खत्म ना होने वाला चश्मा है और आपके लिए खुदा का तोहफा है। जबकि हम पूरी कलीसिया दुआ कर रहे हैं और इस पर गौर व खोज कर रहे हैं, तो क्या आप आज रात अपना हाथ मसीह की तरफ उठाना पसंद करेंगे?
کہیے اے خدا مجھ پر رحم کر اور میرے دل کو اپنے پاک روح کے ساتھ چھو اور مجھے وہ اطمینان کا بکھرا دے جس کی مجھے آرزو ہے۔ کیا آپ ایسا کریں گے قبل اس کے کہ ہم بیماروں کے لیے دعا کریں؟ خدا آپ کو برکت دے میرے بھائی، آپ کو میری بہن، آپ کو میرے بھائی، اب پوری کلیسیا دعا کی حالت میں رہے۔ نوجوان خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے میرے بھائی۔ اور کوئی ہے پیچھے موجود میری بہن، میرے بھائی، او ادھر، خدا آپ سب کو برکت دے۔ اے مسیح میں اپنا ہاتھ تیری طرف اٹھاتا ہوں، میرا ابدی بکرا بن۔ آپ جو درمیانی راہداری کے آخر میں ہے، خدا آپ کو برکت دے بھائی، آپ کو اور بہن، آپ کو جو آئین ان کے پیچھے ہیں۔ تو میری پوری تسلی کا چشمہ ہے، خدا آپ کو برکت دے بہن جو وہاں پر ہیں، اور ان کے ساتھ والے بھائی کو۔ آپ جو راہداری میں ہیں، عمر رسیدہ لوگوں جنہوں نے اپنے ہاتھ بلند کر رکھے ہیں، خدا آپ کو برکت دے۔ کراس بھائی نے کیا کہا تھا؟ خدا آپ کو برکت دے میرے بھائی، تو میری پوری تسلی کا چشمہ ہے، میرے لیے زندگی سے بڑھ کر میرے پاس کیا ہے؟ اس زمین پر میرے پاس تیرے سوا کیا ہے جو مجھے تسلی دے سکے؟ یسوع کے خون کے سوا کچھ نہیں۔ خدا آپ کو برکت دے بہن جی، خدا آپ کو برکت دے بھائی جی، یہ درست ہے۔ خدا آپ کو دیکھتا ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ شب کہا تھا کہ جب آپ اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو آپ کشش ثقل کے ہر قانون کو توڑ دیتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے بہن، جب آپ اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں تو کشش ثقل کے قانون کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے اندر ایک روح ہے اور اس روح نے فیصلہ کیا ہے کہ مسیح کی خدمت کرے اور زندہ رہے، اور آپ کی روح مرنا نہیں چاہتی۔ پس قوانین کشش جو آپ کے ہاتھوں کو نیچے رکھیں گے، ان کے خلاف ورزی کرنے کے لیے آپ کے اندر کوئی مافوق الفطرت چیز ہے جو آپ کے ہاتھوں کو آپ کے خالق کی طرف بلند کر دیتی ہے۔ خدا یہ دیکھ لیتا ہے، اگر آپ پورے دل سے یہ بات کرتے ہیں تو آپ کا نام کتاب حیات میں لکھ لیتا ہے، اور میں آپ کے اندر ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی ہوتی ہے، اور آپ کبھی مجرم نہ ٹھہرائے جائیں گے بلکہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ کیا کوئی اور ہے اس سے پیشتر کہ ہم دعا کریں؟ بردر بہن، مجھے یاد رکھیے گا، پیچھے موجود بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ میں پیچھے آپ کے ہاتھ دیکھ سکتا ہوں، یقیناً خدا ایسا کرتا ہے۔ ادھر والے بھائی بہن برخوردار، وہ بہن، خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے۔ ادھر والے بھائی بہن، یہ حیرت انگیز ہے، اس چھوٹی سی جماعت میں 40-50 ہاتھ پہلے ہی اٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں مسیح کے ساتھ وفاداری کا عہد کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر وعدہ کرتا ہوں، تو میرا ابدی بکرا بن، اور خدا کا ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ جو دنیا میں سب سے بڑا تحفہ ہے، آپ کے دل میں جواباً بولے گا، ہاں میرے بیٹے، اب میں تجھے قبول کرتا ہوں۔ بہن جی، خدا آپ کو برکت دے۔ اب بڑے ادب کے ساتھ رہیے وہاں پر جو بہن ہے، خدا آپ کو برکت دے، یقیناً وہ آپ کو دیکھتا ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ میرے بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی جی، آپ جو وہاں پر ہیں، خدا آپ کو برکت دے۔ تو میرا ابدی بکرا، کیا آپ دعا سے پہلے ایک بار پھر اپنا ہاتھ بلند کریں گے؟ خدا آپ کو برکت دے بہن جی، آپ جو وہاں پیچھے بیٹھے ہیں، کچھ اور جنہوں نے اپنے ہاتھ بلند نہیں کیے، وہ مسیح کو قبول کرنا چاہتے ہیں، کیا اب آپ ایسا کریں گے؟ خدا آپ کو برکت دے ننھے لڑکے، بالکل ٹھیک، ذرا سا انتظار کیجئے، میں جانتا ہوں کہ ہمارا وقت گزر جا رہا ہے۔ یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سے پہلے کسی عبادت میں نہیں آئے، وہ کہیں بردر بہنم، میں آج رات یہاں اس ایک بنیاد پر آیا ہوں، اس سبا کی ملکہ کی طرح آیا ہوں، میں آ گیا ہوں، میں نے سن رکھا ہے کہ مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہاں کیڈل ٹیبرنیکل میں وہی کام کر رہا ہے جو اس نے مصلوب ہونے سے پہلے کیے تھے، اور اگر آج رات بھی مسیح اسی طرح کرے جیسا کہ میں سبا کی ملکہ کی طرف بغور دیکھنے آیا ہوں، تو میں بھی اپنا دل اس کے حوالے کر دوں گا۔
ब्रदर बैनम, मैं कलीसिया का रुकन रहा हूँ, लेकिन मैंने दूसरी पैदाइश कभी नहीं पाई। मैं अब भी दुनिया की चीजों को पसंद करता हूँ। ओह, आप कहें क्या कोई चीज, क्या ऐसी चीज है जो आपको इन चीजों से मोहब्बत या बाहर ला सके? यीशु ने कहा, या बाइबल मुकद्दस कहती है, जो दुनिया या दुनिया की चीजों से मोहब्बत करता है, खुदा की मोहब्बत उसमें नहीं। ये नहीं हो सकता कि आप दुनिया की गंदगी और जिद्दत, दुनियावी शौकपन से मोहब्बत करते हों और फिर भी मसीह से मोहब्बत करते हों। ये बिल्कुल नामुमकिन है। एक ही चश्मा से मीठा और खारी पानी नहीं निकल सकता है कि आप अपना हाथ बुलंद करके कहेंगे, अगर खुदा आज रात मुझे ये साबित कर दे तो मैं उसका प्यारा खादम होऊंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। बस मेरी मदद कीजिए। तमाम कलीसियाई अरकान या गुनाहगार जो ऐसा महसूस करते हैं, अपने हाथ बुलंद करें। खुदा आपको बरकत दे। दर्जनों है। बिल्कुल ठीक, आइए दुआ करते हैं। तू जो बखरा है, तू जो हैरत अंगेज मसीह है, ए मसीह, और इनको कबूल कर। आज रात के इस पैगाम के फल जो खुदा ने उनके दिलों में पैदा किए हैं, क्योंकि तूने फरमा रखा है, कोई मेरे पास उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक मेरा बाप उसे खींच ना ले। और ये मोहब्बत के वो तोहफे हैं जो खुदा ने अपने बेटे को दिए हैं। और तूने फरमाया था, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि कोई शख्स ऐसा अजीम नहीं जैसा मेरा बाप है जिसने ये मुझे दिए हैं। ऐ कदूस खुदा, मैं ये लोग तुझे पेश करता हूँ। मैं अपने पूरे खलूस से उसके साथ जो कुछ मुझ में है दुआ करता हूँ। तू इनके दिलों को कामिल इत्मीनान के साथ रख और हर एक आरज़ू जो इनके दिलों के अंदर है को पूरा कर और मसीह को उनके लिए हकीकी बना दे बाप, ताकि वो दोबारा कभी गुम करदा राह ना बनना चाहे। ये तेरे हैं बाप, मैं इन्हें तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तुझे देता हूँ, आमीन। क्या आप पुराने गीतों को पसंद करते हैं? ओह, उनके अंदर कोई हकीकी चीज है। मुझे उससे मोहब्बत है। मुझे उससे मोहब्बत है क्योंकि उसने पहले मुझसे मोहब्बत की और कलवरी की सूली पर मेरी निजात खरीद ली। जब हम इसको गाते हैं तो आज रात यहाँ मौजूद हर ईमानदार और वो सब जो खुदा से मोहब्बत करते हैं अपने हाथ बुलंद करें जब शुरू करें। मुझे उससे मोहब्बत है, मुझे उससे मोहब्बत है क्योंकि उसने पहले मुझसे मोहब्बत की और कलवरी की सूली पर मेरी निजात खरीद ली। क्या ये आपके लिए कुछ नहीं करता? क्या ये आपको तसल्ली बख्श बखरा अता नहीं करता? कितने लोग हैं जो इसके बारे में इस तौर से महसूस करते हैं, कहिए ये वाकई मेरे लिए कुछ करता है। ये क्या है? यीशु मसीह का खून जो हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। हम अपनी खूबियों पर भरोसा नहीं कर सकते, हम फक्त उसकी खूबियों पर भरोसा कर सकते हैं। मसीह के बदन की पहले ही अदालत हो चुकी है। हम कभी अदालत में ना लाए जाएंगे क्योंकि हमने मसीह को अपना इफ्जी कबूल कर लिया है, इसलिए हमारी अदालत नहीं हो सकती। अगर खुदा हमें अदालत में लाता है तो वो मुनसफ नहीं हो सकता। हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं, उसकी हमारी जगह पर अदालत हुई। मैं आज रात मुताज्जुब हूँ, जैसा कि हम इस इबादत के इख्तितामी मराहिल में हैं। मैं बियोफोर्ड कैथल और कैथल टैबरनेकल के अमले का दिल की गहराइयों से इस मौका के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उन्होंने हमें मुहैया किया ताकि हम इस बड़े शहर में उनके इबादत खाना में आ सकें और उनके मेहमान बन सकें। मेरी मुखलिसाना दुआ है कि खुदा इस मकदस को तौबा याफ्ता रूहों से भर दे। यहाँ जो पादरी साहब हैं, इस वक्त मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। मैंने उन्हें बहुत दफ़ा रेडियो पर सुना है। वो बाइबल मुकद्दस के एक शानदार उस्ताद और बाबरकत भाई हैं। रसल फोर्ड को सब लोग जानते हैं, जो मिसेस कैडल के साथ गाया करते थे, जो महरूमा की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। खुदा उसको भी बरकत दे और जितने भी इस इबादत खाना से मुतालिक है, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद उनको बरकत बख्शे। रेवरेंड रेनॉल्ड्स, मुझे यकीन है कि ये डॉक्टर रेवरेंड रेनॉल्ड्स हैं। अगर ये कफारा के अंदर है तो ये एक मुकम्मल शुदा काम है। मसीह जब मरा था तो निजात मुकम्मल हो गई थी। कफारा से मुतल्लिका हर
برکت اس وقت پوری ہو گئی تھی جب مسیح کلوری پر مرا، اور ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اسے مسیح کے وسیلے اپنے لیے خدا کی طرف سے شخصی تحفہ قبول کریں۔ پہلے نمبر پر یہ کلام کو سننے کے وسیلے آتا ہے، اور اس کے بعد یہ کلیسیا میں استادوں، رسولوں، نبیوں اور مختلف نعمتوں کے وسیلہ آتا ہے۔ اب یہ کام یسوع کو نہیں کرنا ہوتے۔ یہ بات اچھی طرح جان لیجئے، میں 48 سال کا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ زمین پر میرے لیے کتنا وقت مقرر ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ خدا کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ خدا ہے، یہ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ان کو اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے ان کے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یسوع نے کہا تھا کہ اس نے یہ کام اس لیے کیے تھے تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ خدا آج رات ان کاموں کو اس لیے کرتا ہے کیونکہ یسوع نے کہا تھا، جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے۔ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہوں گا۔ اسے اس کلام کو قائم رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے جی اٹھنے کے بعد کلیوپاس اور اس کا دوست اماؤس کی طرف جا رہے تھے، اور وہ ایک آدمی کے ساتھ دن بھر چلتے رہے، یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ یسوع تھا۔ اور آج شام یہاں موجود بہت سے پیارے لوگ ہر روز چلتے ہیں۔ شاید آپ اس سے پہلے کبھی مسیح نہ تھے، مگر وہ مسیح تھا جس نے آپ کو حادثہ کا شکار ہونے سے بچایا۔ وہ مسیح تھا جس نے اس بچے کی جان بچائی۔ اس وقت آپ اسے پہچانتے نہ تھے، لیکن جب وہ انہیں ایک چھوٹے سے سرائے کے اندر لے گیا اور دروازے بند کر لیے تو اس نے وہیں ویسا ہی کام کیا جیسا وہ مصلوب ہونے سے پہلے کیا کرتا تھا، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے پہچان لیا کہ وہ مسیح تھا جو جی اٹھا تھا۔ تب وہ برق رفتاری اور خوش دلی سے یروشلم کو واپس گئے، اپنے مذہب پر بحث کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہنے کے لیے کہ خداوند فی الحقیقت جی اٹھا ہے۔ یہی کام ہے جس کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، یعنی یسوع کو جو جی اٹھا ہے خدا کی مرضی سے اور اس کی نعمتوں کے ساتھ ظاہر کرے۔ اور اگر وہ آج رات اس سٹیج پر اور سامعین کے بیچ آ جائے اور وہی کام کرے جو مصلوب ہونے سے پہلے وہ زمین پر کرتا تھا، بائبل مقدس عبرانیوں 13 باب کی 8 آیت میں کہتی ہے، یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اب کیا یسوع نے گزشتہ کل شافی ہونے کا کبھی دعویٰ کیا؟ جی نہیں۔ اس نے کہا، ان کاموں کا کرنے والا میں نہیں، ان کاموں کا کرنے والا میرا باپ ہے جو میرے اندر رہتا ہے۔ اب یہودا 5 باب کی 19 کو سنیے، وہ مفلوجوں کے پاس سے گزر گیا، اس نے ان میں سے کسی کو شفا نہ دی۔ وہ ایک آدمی کے پاس جا پہنچا جو ایک چارپائی پر پڑا تھا اور اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ کیونکہ یسوع جانتا تھا کہ وہ اس حالت میں تھا۔ شفا پانے کے بعد جب وہ آدمی پکڑا گیا تو اس سے سوالات پوچھے گئے۔ یسوع نے کہا تھا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ جس طرح باپ کو کرتے دیکھتا ہے اسی طرح بیٹا کرتا ہے۔ وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا اور وہ آج رات بھی ویسا ہی کرے گا۔ اب میرے بیٹے نے کارڈ دیے ہوں گے، آپ کے پاس کون سا کارڈ ہے؟